علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عالمی خبرنامہ۔ میں ہوں ناظمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اسرائیل کا غزہ کی بجلی بھی بند کرنے کا فیصلہ حماس نے بلیک میلنگ قرار دیا۔ مارک کارنے کینیڈا کے نئے وزیر اعظم، امریکہ اور صدر ٹرمپ کے لیے انتہائی سخت الفاظ کا کیا استعمال۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کے اچھے نتائج کی ہے توقع۔ ٹرمپ کا بیان، کہا مجھے سعودی عرب سے اچھے نتائج کی ہے امید۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں کشیدگی، سیکیورٹی دستے پر بموں سے حملہ۔ اور ہندوستان چیمپئنز ٹرافی کا فاتح، نیوزی لینڈ کو فائنل میں 4 وکٹوں سے دی شکست، ملک بھر میں جشن کا ماحول۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے غزہ جانے والی امداد روکنے کے بعد اب جنگ زدہ غزہ کی بجلی بھی کاٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ غزہ کی بجلی منقطع کرنے کا اعلان اسرائیلی وزیر توانائی کی جانب سے کیا گیا۔ حماس نے اسرائیلی قدم کو بلیک میلنگ قرار دیتے ہوئے کہا، اسرائیل کی جانب سے غزہ کی بجلی منقطع کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے اور اسرائیل ایسا غیرممالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کی بات چیت کے لیے اسرائیلی وفد آج قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچ گیا۔ امریکی قیدیوں کے لیے ایلیچی بوہلر نے کہا، اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ اگلے ہفتے میں ممکن ہو سکتا ہے۔ اس ممکنہ معاہدے کے نتیجے میں تمام قیدی رہا ہو جائیں گے۔ یہ بات امریکی ایلچی ایڈم نے ایسے موقع پر کہی جب امریکہ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے ساتھ انتہائی غیر روایتی طرز کے براہ راست مذاکرات مصروف ہے۔ یاد رہے کہ ایڈم ایک یہودی امریکی ہیں اور وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امریکہ حماس کے ساتھ ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال میں مذاکرات میں مصروف ہے۔ کینیڈا کی لبرل پارٹی نے مارک کارنے کو نئے وزیر اعظم کے طور پر منتخب کر لیا ہے، جو جسٹن ٹروڈو کی جگہ لیں گے۔ مارک کارنے سابق بینکر ہے اور انہوں نے امریکہ اور صدر ٹرمپ کے لیے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے۔ پیش ناظرین تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی لبرل پارٹی نے مارک کارنے کو نئے وزیر اعظم کے طور پر منتخب کر لیا ہے، جو جسٹن ٹروڈو کی جگہ لیں گے۔ مارک کارنے نے سابق بینکر ہے اور انہوں نے آتے امریکی اور صدر ٹرمپ کے لیے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے موجودہ امریکی صدر پر کینیڈین کارکنوں، فیملیز اور کاروبار پر حملوں کے الزامات لگائے ہیں۔ 59 برس کے مارک کارنے آنے والے دنوں میں جسٹن ٹروڈو کی جگہ لیں گے، تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی مدت شاید زیادہ طویل نہ ہو۔ منتخب ہونے کے بعد مارک کارنے نے اوٹاوا میں اپنی وکٹری اسپیچ میں واضح الفاظ میں امریکہ کو خبردار کیا اور کہا کہ وہ ڈونالڈ ٹرمپ کے ذریعے کینیڈا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا، امریکی ہمارے وسائل، ہمارے پانی، سرزمین اور ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ سیاہ دن ہمارے اوپر جس ملک نے مسلط کیے ہیں ہم اس پر مزید اعتبار نہیں کر سکتے۔ مارک کارنے بینک آف کینیڈا اور بینک آف انگلینڈ میں اہم عہدوں پر کام کر چکے ہیں اور وزارت عظمیٰ کے لیے ہونے والے ووٹوں میں انہوں نے کرسٹیا فریلینڈ کو واضح اکثریت سے شکست دے دی، جو کہ جسٹن ٹروڈو کے دور میں ڈپٹی وزارت عظمیٰ سمیت کابینہ میں دیگر کئی عہدوں پر کام کر چکی ہیں۔ مارک کارنے 85.9% ووٹ حاصل کیے، جبکہ کرسٹیا فریلینڈ کے حصے میں صرف 8% ووٹ پڑے۔ کارنے نے اس نقطے پر اپنی مہم چلائی کہ وہ ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ موجودہ امریکی صدر ٹرمپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ کینیڈا کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، جبکہ انہوں نے کینیڈین اشیاء پر ٹیرف بھی لگایا، جس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ ووٹنگ کے بعد نتیجے کے اعلان سے قبل جسٹن ٹروڈو نے خطاب میں کہا، کینیڈینز کو اپنے پڑوسی کی جانب سے اپنی بقا سے متعلق چیلنجز کا سامنا ہے۔ خیال رہے کہ جسٹن ٹروڈو نے وزیر اعظم کے عہدے سے جنوری میں استعفیٰ دے دیا تھا اور کہا تھا کہ لبرل پارٹی سے نئے عہدیدار کے لیے جگہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ٹروڈو 2015 میں انتخابات میں پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے اور اس کے بعد بھی 2 انتخابات جیت چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ پارٹی کی نمائندوں سے اپنی تقریر میں مارک کارنے نے کہا، ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ کینیڈا کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ ہمارے وسائل، زمین، پانی اور ہمارا ملک پر قبضہ چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا، امریکی صدر ٹرمپ کو ان کے عزائم میں ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ یاد رہے کہ ماہ جنوری میں ہی کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا تھا اور کہا تھا کہ حکمران جماعت لبرل پارٹی کی جانب سے نیا سربراہ چننے کے بعد عہدہ چھوڑ دیں گے۔
53 साल जस्टिन ट्रूडो ने 2015 में कनाडा की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला था और उन्हें इसके बाद भी मुसलसल 2 इंतखाबात जीत लिए थे। Yeah, Donald Trump. And Donald Trump, as we know, has put, as the Prime Minister just said, unjustified tariffs on what we build, on what we sell, on how we make a living. He's attacking Canadian families, workers, and businesses, and we cannot let him succeed. And we won't. We won't. The Canadian government has rightly retaliated and is rightly retaliating with our own tariffs that will have maximum impact in the United States and minimum impact here in Canada. And my government will keep our tariffs on until the Americans show us respect. The Americans want our resources, our water, our land, our country. Think about it. If they succeeded, they would destroy our way of life. In America, healthcare is a big business. In Canada, it is a right. America is not Canada. And Canada never, ever will be part of America in any way, shape, or form. शाम के दारुलहुकूमत दमिश्क में आज सिक्योरिटी दस्ते को दौरान गश्त बम हमले का निशाना बना दिया गया। ये वाकया सदर अहमद उश-शरा के उस अज़्म के ऐलान के चंद घंटों के बाद हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि शहरियों के खून में मुलविस हर फर्द का एहतसाब किया जाएगा। उनका इशारा मुल्क के मगरबी साहिल के वाकयात की जानिब था। सिक्योरिटी दस्ते को दमिश्क के इलाके में निशाना बनाया गया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस साबिक़ निज़ाम के बाक़ियात के ग्रुप का ताक़ुब कर रही है। वाज़ेह है कि शोरी ज़दा शाम में गुज़िश्ता 2 दिनों में अब तक 1000 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा किसी भी दबाव और धमकी के नतीजे में हम अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान को लिखे गए ख़त और बातचीत की दावत से मुताल्लिक़ खबरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा किसी दबाव और धमकी के नतीजे में मुज़ाकरात नहीं करेंगे, चाहे मौजू कोई भी हो। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने अपने एक बयान में कहा था कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अमेरिका के ख़दशात दूर करने के लिए बातचीत पर तैयार है। ताहम अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दबाव के नतीजे में किसी भी बातचीत के इम्कान को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के अच्छे नताइज की तवक्को है। अमेरिकी सदर ने कहा यूक्रेन के मामले पर सऊदी अरब से अच्छे नताइज सामने आएंगे। ट्रंप ने ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा यूक्रेन मादनियात के माहदे पर दस्तखत कर देगा, मगर चाहता हूँ कि वो अमन की ख्वाहिश करे। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा रूस, चीन और ईरान फौजी मशकों से बिल्कुल भी परेशान नहीं, रूस पर टैरिफ से मुताल्लिक़ बहुत चीज़ों पर गौर कर रहे हैं। Is he disrespecting me? Yeah. Who are you with? I'm Michael Burnbaum, Washington Post. You've lost a lot of credibility. Go ahead. What else? Mr. President, question on Robert. Go ahead. Americans who have seen their retirements accounts fall in recent day are getting very nervous about these tariff conversations. Oh, I think the tariffs are going to be the greatest thing we've ever done as a country. It's going to make our country rich again. We have many companies, as you know, auto companies are opening up plants now. We've had 4 or 5 announced already, but many more are coming. And we're basically going to take back the money, a lot of the money that we've given away over many decades. We've lost our jobs, we've lost our factories. We've lost 90,000 factories since the beginning of NAFTA. It's not that long ago. 90,000 factories, think of that. And we're going to get them back, and they're coming back, and they're coming back in records. Look at what happened with the big chip company, the biggest in the world, by far the most powerful chip company in the world, from Taiwan, and they're going in with $200 billion of money, and they're going to build something that's going to give us 35-40% of the chip market in one company.
No, it's going to bring it back, and I think it's going to make us, bring us to a level that we've never had before. Is there going to be a government shutdown this week? Many of your supporters are concerned about your supporters are attacking SCOTUS Justice Amy Coney Barrett. You put her on the bench. They're saying she's DEI hired. Do you regret putting her on the bench? Look, she's a very good woman. She's very smart, and I don't know about people attacking her. I really don't know. I think she's a very good woman. She's very smart. Is there going to be a government shutdown at the end of this week? Could happen. I mean, the Democrats want that. They want to destroy the country. So I can't tell you, but it could happen. It shouldn't have happened, and it probably won't. I think the CR is going to get passed. We'll see, but it could happen. You never know. The Democrats are out of control. You saw that the other night during the speech when they wouldn't stand up for two of the young ladies were killed by illegal aliens, one with the cancer, the young man with the cancer, and all you want to do is stand up and applaud the man and the boy, the young boy. हिंदुस्तानी टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतकर तारीख रकम कर चुकी है और इस तारीखी जीत से पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर 12 सालों बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर एक बार फिर कब्जा कर लिया है। इतवार को खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने 252 रनों का हदफ 4 विकेट रहते हुए हासिल कर लिया। हिंदुस्तान ने इस तरह 7वीं बार किसी आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा किया, जबकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का यह उसका तीसरा खिताब है। इतनी शानदार जीत के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी की हर कोई तारीफ कर रहा है। हालांकि मैच से कबल ख्यास आराइयां थी कि फाइनल के बाद रोहित शर्मा एक रोजा मैचों से रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने T20 आलमी कप जीतने के बाद किया था। लेकिन जब मैच के बाद उनसे इस ताल्लुक से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर इन ख्यास आराइयों को गलत बताते हुए कहा कि वो वनडे से रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। 37 साल के रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट के सवाल पर कहा, अभी कोई फ्यूचर प्लान नहीं, जैसा चल रहा है चलेगा। मैं इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट नहीं लेने जा रहा हूं, कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश ना करे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल का गजा की बिजली भी बंद करने का फैसला हमास ने ब्लैकमेलिंग करार दिया। मार्क कार्ने कनाडा के नए वजीर आजम, अमेरिका और सदर ट्रंप के लिए इंतहाई सख्त अल्फाज का किया इस्तेमाल। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के अच्छे नताइज की है तवक्को। ट्रंप का बयान, कहा मुझे सऊदी अरब से अच्छे नताइज की है उम्मीद। शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में कशीदगी, सिक्योरिटी दस्ते पर बमों से हमला। और हिंदुस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फातह, न्यूजीलैंड को फाइनल में 4 विकेटों से दी शिकस्त, मुल्क भर में जश्न का माहौल। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।